سیرت کے سلسلے میں جو مضامین جاری ہیں ان مضامین میں سب سے اہم مضمون آپ کا خاتم النبی ہونے کا ہے۔ جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں، ایک ہے عقائد جس کا تعلق اللہ سے ہے، ایک ہے عقیدہ جس کا تعلق رسول سے ہے، یہ بعض وہ عقائد جس کا تعلق صحابہ سے ہے، بعض وہ عقائد جس کا تعلق اولیاء سے ہے۔ تو ان چاروں اعتبار سے عقائد کو ایمانی عقائد کہتے ہیں۔ اس بات کی شریعت اجازت نہیں دیتی کہ جو سٹیج کے جو ہیں ان کو اپنے سٹیج سے بڑھائیں یا گھٹائیں۔ اللہ کو اللہ کے سٹیج سے اتارنا حرام، نبی کو نبی کے سٹیج سے اتارنا حرام، صحابی کو صحابی کے سٹیج سے اتارنا حرام، اولیاء کو اولیاء کے درجے سے اتارنا حرام۔ اسی طرح اولیاء کو صحابہ کے سٹیج پہ لانا جائز نہیں، صحابہ کو نبیوں کے سٹیج پہ لانا جائز نہیں، نبی کو اللہ کے صفات پر لانا جائز نہیں، اور اللہ کی صفات میں کسی طرح کمی کرنا جائز نہیں۔ یہ کیوں بات کہی جاتی ہے؟ ادو کل ذی حق حقہ انزل الناس منازلہم، ہر ایک کو ان کا حق ادا کرو، کسی کو ان کے حق سے نیچے اتارنا چڑھانے کی اجازت، اللہ کو اللہ کا حق دو، نبی کو نبی کا حق دو۔ اللہ کو اگر کوئی اللہ کا حق نہ دے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ اللہ معبود ہے، اللہ کے درجے پر کوئی نہیں آ سکتا۔ جیسے کہ میں کہا کرتا ہوں، ہاتھ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد کا تعلق ہماری پیشانی سے ہے ظاہری اعتبار سے، و ایاک نستعین کا تعلق ہمارے ہاتھ سے ہے۔ یا اللہ ہم پیشانی نہیں جھکائیں گے سوائے آپ کے، یعنی صرف آپ کے سامنے پیشانی جھکائیں گے، آپ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکائیں گے۔ ہاتھ پھیلائیں گے تو صرف آپ کے سامنے، آپ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ اس لیے تھانوی نے فرمایا کہ اگر آپ دیں تو ایسا مت دو، ایسا مت دو کہ آدمی دونوں ہاتھوں سے آپ کے پاس ایسا لینے والا بنے جیسا دعا کرتا ہو، ایسا نہیں۔ اور کیا دینا چاہیے؟ ید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، اس کے دو علماء نے تشریح فرمائے، ید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ سب سے بڑا مخلص وہ انسان ہے جو یہ سوچے بھئی میں دینے والا بنتا ہوں تو میرے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے، کیوں نہ ہو لینے والا اوپر سے اٹھائے، دینے والا نیچے سے دے۔ دینے والا کیسا دینا؟ ارے بھئی دینے والا کیسا دیں؟ نیچے سے یوں۔ لینے والا کیسا اٹھائیں؟ اوپر سے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس پر تواضع، انکساری، گویا میں جو دے رہا ہوں یہ حقیر نذرانہ ہے، قبول کر لیے تو میں زہے قسمت، تو ہم کیسا دیں؟ یوں۔ اگر اوپر ہم یوں لیجئے نہیں۔ پیش کیسا کرنا؟ پیش کیجئے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو ہمارے اکابر عجیب آداب سکھاتے ہیں۔ پیش کیجئے کسے کہتے ہیں؟ کہا ایک ہے بے اس طرح دینا، ایک ہے اس طرح دینا، ایک ہے اس طرح دینا۔ اس طرح دینا یہ پیش ہے، پیش۔ یہ کیا ہے؟ یہ پیش، یوں دیں۔ تو جب دیں گے تو دینے والا ہاتھ اوپر نہیں ہوا، لینے والا ہاتھ نیچے نہیں ہوا، دینے والا ہاتھ پیش کر رہا ہے، لینے والا ہاتھ قبول کر رہا ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ پیش خدمت ہے، پیش خدمت ہے، پیش خدمت ہے۔ ایسا گویا اس کی اور حدیث میں حتی لا یعلم شمالہ لا تعلم شمالہ،
حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ. حدیث پاک میں ہے نا بھئی، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا. تو علماء کیا فرماتے ہیں، تو جب سیدھا ہاتھ دینے لگا، دے تو نہ پتہ چلے گا انہیں دیے بول کر، دینے کی طرح نہ دے بلکہ ایسا دے کہ ان کا لینا بھی پتہ نہ چلے، ان کا دینا بھی پتہ نہ چلے. تو میں یہ کیوں عرض کیا کہ ہر ایک کا مقام دے. جس طریقے سے حق دینا ہے، اللہ کو اللہ کا مقام، رسول کو رسول کا مقام. اور رسول علیہ السلام سے جو عقیدہ رکھنا ہے، وہ عقیدہ کیا کیا رکھنا؟ سب سے پہلا عقیدہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں نبی ہونے کے ساتھ رسول ہونے کا عقیدہ رکھنا. نبی ہونے کے ساتھ، نبی کسے کہتے ہیں؟ پچھلے انبیاء کے سبق کو دہرانے والے. رسول کسے کہتے ہیں؟ نیا سبق دینے والے. ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ پچھلے انبیاء کے سبق کو دہرانے والے اور نیا سبق دینے والے. گویا کنٹینیو کرنا. اسی لیے آپ نے کیا فرمایا؟ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. میں کیوں آیا ہوں؟ تاکہ پچھلے انبیاء نے جو سبق دیا وہ سبق کو اینڈ تک پہنچاؤں، وہ سبق کو تکمیل تک پہنچاؤں، وہ سبق کو نتیجے تک پہنچاؤں. اس لیے میں آیا ہوا ہوں. اسی لیے آپ علیہ السلام پچھلے انبیاء کا مقام بیان کرتے تھے تاکہ ان کے سبق کی عزت احترام بھی لوگوں کے دلوں میں باقی رہے. اپنے مقام کو آپ علیہ السلام دوسرے نبیوں کے مقابلے میں ایسا نہیں بڑھاتے تھے کہ جس سے دوسرے نبی کی حق تلفی ہو، عزت میں کمی ہو. آپس میں لوگ بات کر رہے تھے، ایک یہودی ایک مومن. کس سلسلے میں بات کر رہے تھے؟ اپنے نبیوں کی شان میں. مومن کہہ رہے تھے ہمارے نبی تمہارے نبی سے اعلیٰ، افضل، ارفع. انہوں نہیں ہمارے نبی تمہارے نبی سے اعلیٰ. کیسے کہ معراج میں آئے تو بھیجے کون واپس؟ ہمارے نبی بھیجے. سو تمہارے نبی کو کیا معلوم تھا؟ اگر ہمارے نبی نہیں بھیجتے تمہارے نبی کہاں سے جاتے؟ تمہارے نبی نہیں جاتے، نماز کہاں سے کم ہوتی؟ تو شان کس کی بڑی؟ تو حضرت نبی علیہ السلام کو اس کی اطلاع ہوئی. آپ نے بلایا دونوں کو، بدرو کیا کہہ رہے تھے؟ پھر آپ نے یہ کہا دیکھو مجھے سب سے پہلے حشر کے میدان میں جس کو اللہ ہوش میں لائے گا وہ سب سے پہلے مجھے لائے گا. سب سے پہلے ہوش میں جو آئے گا حشر کے میدان میں کون؟ حضور نے فرمایا میں. جب میں ہوش میں آؤں گا تو میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش الہی کے ستون کو تھامے ہوئے کھڑے ہیں. دیکھو یہ جیسے میں نے کہا نا، بڑا ہونے کے باوجود تواضع اسے بولتی ہیں، انکساری، چھوٹا بننا، بڑوں کی عزت دینا. حالانکہ حضور امام ہیں، تمام انبیاء مقتدی ہیں، حضور سید ہیں، تمام ان کے تابع ہیں، سید المرسلین، امام الانبیاء، تمام رسولوں میں سید، سردار، تمام نبیوں کے امام. تو کتنا بڑا مقام. لیکن اس کے باوجود حضور کیا فرما رہے ہیں؟ میں جب اٹھا، میں جب آنکھ کھولوں گا، ہوش میں آؤں گا، کیا دیکھتا ہوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ستون تھامے ہوئے کھڑے ہیں. آپ نے پھر فرمایا مجھے یہ نہیں پتا حضرت موسیٰ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے یا حضرت موسیٰ بے ہوشی نہیں ہوئے. کیوں؟ ہو سکتا اللہ عدل بدل کر دیا ہو. اللہ نے جس وقت نور فتجلی ربہ، اللہ تعالیٰ کی تجلی ہوئی تھی کوہ طور پر،
تو خر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام کیا ہو گئے تھے؟ بے ہوش ہو گئے تھے. ارے ہوئے تھے نہیں ہوئے تھے؟ تو وہ بے ہوشی کو اللہ تعالیٰ نے، یہ بے ہوش ہونے سے اللہ نے کہا، وہ بے ہوش ایک بار ہو گئے تھے نا موسیٰ، چھوڑو. اب موسیٰ علیہ السلام بے ہوشی نہیں ہو رہے. کیوں؟ وہ بے ہوش کے بعد جو ہوش میں آئے ابھی تک ہوشی میں ہیں. کس میں ہیں؟ ہوش. بے ہوش نہیں ہوں گے. اب ہو گیا ایک بار بے ہوش ہونا کا، وہ ہو گیا کوٹا ختم. یہ تعریف فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا بتانا چاہتے ہیں؟ بھائی میری تعریف میں اتنا غلو مت کرو کہ دوسرے انبیاء علیہ السلام کی شان میں کمی آ جائے. یہ حضور کا منشا. اس لیے علماء کیا کہتے ہیں؟ سیرت بیان کرتے وقت آپ علیہ السلام کی سیرت تقابلی مت بیان کیا کرو. حضور کو تقابل پسند نہیں. بعض لوگ کیا کہتے ہیں؟ آپ علیہ السلام کو معراج کے موقع پر چپل اتارنے کا حکم نہیں دیا گیا. طور پر جب گئے موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے کہا فَقْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. حضور گئے معراج پر، سب سے پہلی بات تھی حضور چپل پہن گئے کیا؟ چپل پہن گئی کیا جی؟ سوچنے کی بات. بستر سے سیدھا گئے. تقابل کیوں کرتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا اللہ میرے سینے کو کشادہ فرما، شرح صدر فرما، اور میرے معاملے کو آسان فرما. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میری زبان کی گرہوں کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات بآسانی سمجھ سکے. اور ادھر موسیٰ علیہ السلام مانگ کر شرح صدر لیے، اور ادھر مانگے بغیر ہی اللہ نے شرح صدر دے دیا. چنانچہ ارشاد ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھولا؟ تو وہاں مانگ کر اور یہاں مانگے بغیر. علماء فرماتے ہیں اس طرح تقابلی مت کرو. اس طرح تقابلی بیان، کمپیر کرنا، ان کو ان سے کیا کرنا؟ کمپیریزم. یہ اجازت نہیں ہے انبیاء میں. ہر ایک کا اپنا اپنا مقام الگ الگ ہے بھائی. اور ہم کون ہیں؟ تمام نبیوں پر آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. تمام رسولوں پر ایمان لانے والے ہم، جو تمام رسولوں کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں. بے ہم کیوں کسی رسول کو چھوٹا کسی رسول کو بڑا کہیں؟ بے بڑے تو ہمارے رسول ہیں ہی، وہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ امام الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں. یہ بولنے کی ضرورت. اور یہ جو بات ہے یہ اس گوہ کا بیان ہے، اس گوہ کا شہادت النبوہ، دلائل النبوہ میں مجمع الزوائد منبع الفوائد میں یہ روایت منقول ہے کہ جس وقت ایک یہودی نے آ کر گوہ کو زمین پر زور سے مارا، اور مارنے کے بعد حضور سے کہا آپ نبی ہیں؟ کہا جی. جب نبی ہیں تو اس گوہ کو زندہ کیجئے، اس گوہ کو زندہ کیجئے، اور اس گوہ سے آپ کی نبوت کا اقرار کروائیے. اس گوہ سے کیا کیا؟ اقرار کروائیے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ. اللہ کے طرف سے جب تک حکم نہیں ہوتا آپ کچھ نہیں ارشاد فرماتے. چنانچہ آپ نے فرمایا یا زب
یا رب 3 بار آپ نے پکارا. اس لیے علماء کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیثیں 3 بار پڑھی جائیں. عجیب بات، علماء کہتے ہیں امام بخاری کا مکرر لانا روایتوں کو یہ اسی حدیث پر عمل ہے. بار بار لاؤ حضور کی حدیث، مکرر لاؤ گے تو یہ سنت پر بھی عمل ہو جائے گی. جو اہم حدیثیں کتنے بار لاتے ہیں؟ ادنا درجہ 3 بار لاتے رہتے ہیں روایتیں. مقولہ حضور کا تو یہ جو مکرر ہیں، یا زب حضور نے پکارا، یا زب 3 بار جب حضور کی کوئی بات کوئی بندہ سنتا ہے مردہ زندہ ہو جاتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عربی میں ہے. آپ عربی پڑھنا چاہتے ہیں عربی پڑھو. کیا پڑھو؟ اور ہمارے خواتین بھی تعلیم جب کرتی ہیں عربی پڑھنا جانتی ہیں، زبر زیر پیش لگا ہوا ہے، عربی پڑھو، عربی پڑھو بھائی. کم از کم 1 مرتبہ پڑھو عربی، 2 مرتبہ اردو پڑھو. اللہ کے رسول جس طرح قرآن کے برکات عربی میں ہیں، اسی طرح احادیث کے برکات بھی عربی میں ہیں. الگ چیز ہے، معنی اصل ہے، مفہوم اصل ہے، لیکن الفاظ تو حضور کے پیاری زبان سے نکلی ہوئی باتیں ہیں، وہ پڑھو، اس کا اثر ہوتا ہے. 3 بار پکارا حضور نے، اللہ کی طرف سے اجازت ملی، پکاریے آپ کا کام ہوگا، تو آپ نے پکارا. پکارنے کے بعد وہ تیسرے مرتبہ علماء کہتے روح جو پرواز ہو گئی تھی اللہ نے پہلی مرتبہ پکارنے پر واپس بھیج دیا. دوسری مرتبہ پکارنے پر اندر روح آ کر پیوست ہو گئی. تیسرے مرتبہ پکارنے پر روحانیت جب پورے بدن میں پھیل گئی تو وہ زندہ ہو کر جواب دینے لگی. کیا جواب دینے لگا؟ فَأَجَابَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ فَصِيحٍ مُبِينٍ، واضح عربی زبان میں، فصیح زبان میں جواب دینے لگا. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول. 3 بار کال ہوا، 3 بار مس کال کو 3 بار کال کرنا، یہ سنت. 3 بار مس کال دیکھیں تو کتنے بار ہمیں بھی کال کرنا؟ 3 بار. عربی فون کا بھی مذہب ہے، فون کے بھی آداب، فون کا بھی دین. 3 بار مس کال کریں نہیں تو یہ کتنے بار کال کرنا؟ ہر کال کو 1 بار کال، بس ہو گیا، قصہ ختم. کیوں؟ قرآن نے 2 حکم دیا ہے. ایک تو یہ ہے فردوہا، جیسا انہوں سلام کرے ویسا سلام کرو، یہ انصاف ہے. یا احسن منہا، یا اسے 1 زائدہ کر لو. یہاں کیا ہوا؟ 3 بار حضور نے پکارا، 3 بار لبیک کہا اس گوہ نے. کتنے بار کہا بھائی؟ ارے بھائی 3 بار پکارے نہیں، 3 بار لبیک. فرمایا من تعبد، آپ نے پوچھا تو کس کی عبادت کرتا ہے ذرا بتا. تو گوہ کیا کہنے لگا؟ من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عذابہ. کتنا پیارا جواب دیا دیکھو گوہ نے. تو کس کی عبادت کرتا ہے؟ جس کا آسمانوں پر عرش ہے، جس کی زمین پر سلطنت ہے، جس کا سمندر میں راستہ ہے، جنت میں رحمت ہے، جہنم میں عذاب ہے، اس کی میں عبادت کرتا ہوں. حضور نے پوچھا اچھا توحید کی وضاحت ہو گئی، ذرا رسالت کے بارے میں بتاؤ. من انا، من انا، من انا، ذرا بتا تیرا یہ جو مالک ہے وہ کہہ رہا ہے کہ تو مجھے نہیں جانتا، ذرا اسے بتا کہ میں کون ہوں. من انا. تو کیا کہا اس کو نے؟ انت رسول رب العالمین،
وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین، انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین۔ پھر کیا کہا؟ قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک۔ 5 جواب۔ آپ رب العالمین کے طرف سے پیغمبر ہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ تمام عالم کے لیے تا قیامت سراپا رحمت ہی رحمت ہیں۔ جس نے آپ کی مانی وہ کامیاب ہو گیا، جس نے نہیں مانا وہ خسارے میں رسوا ہو گیا۔ اب اسے بولے سو، اور نہ کھڑا ہوا ہے نا وہ یہودی، دیکھ رہے بات تو نہیں مانے گا تو تیری شامت، تیری شامت۔ مان لیا تیری کامیابی، کہ وہ خود خفیہ طور پر گوئی کسے دعوت دے رہا ہے؟ اپنے مالک کو۔ تو وہ بیچارہ اس شہادت پر ایمان لایا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے جو مقام ہے اس مقام پر آپ فائز ہیں، آپ کی فضیلت بہت بڑی فضیلت ہے، اور آپ کے لیے حجت بہت بڑی حجت ہے۔ انشاءاللہ آئندہ آپ حضرات کے سامنے دوسرے قسط میں تفصیل سے بات بتائی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل و کرم سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح دین سمجھ کر صحیح دین سمجھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔